آپ کو اگر جھلک دیکھنی ہو تو مسجد کی صف میں اگر ریڑی والا پہلے آ کے بیٹھ جائے تو پلازے والا بعد میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتا تو غریب ہے تو پیچھے چلا جائے. یہ میرے مصطفیٰ کے دین کا حسن ہے. آج بھی یہ دین کا حسن ہے. اسی لیے بڑے لوگوں کو دین سے مسئلہ ہے, کئی لوگوں کو لبیک کے نعرے سے مسئلہ ہے, کئی لوگوں کو نبی کے نظام کی بات سے مسئلہ ہے. وہ اگلے دن ایک بندہ بڑا جذباتی ہو رہا تھا, خان صاحب کا عقیدت مند, تو ہمارے ایک دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار غصہ نہ کرو, ہمارا کام ہے دعوت دینا, آپ کو کا دل دکھانا, آپ کی بےزتی کرنا مقصد نہیں ہے. یہ بتاؤ خان صاحب کے نعرے لگاتے ہو؟ کہتا جی بالکل لگاتا ہوں, میدان میں ڈنکے کی چوٹ پہ لگاتا ہوں. کہا تو نعرے خان کے لگا رہا ہے, تجھے علم ہے کیا خان کو بھی پتا ہے تو نعرے لگا رہے؟ کہتا نہیں. کہا یہاں پہ نواز شریف کے بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں, کیا نواز شریف کو پتا ہے کہ کوئی اس کے نعرے لگا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یہاں زرداری صاحب کے بھی نعرے لگتے ہیں, کیا اس کو پتا ہے کہ میرے کوئی نعرے لگا رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا جس نبی کا ہم نعرہ لگاتے ہیں نا اسے پتا ہے کہ میرا کون سا غلام میرا نعرہ لگا رہا ہے. لبیک لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, محبت سے پیغام دینا ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. بابا جی سے آگے کسی نے کہا حضرت صاحب کتنا خوبصورت نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا, افسوس کہ آپ نے اس کو سیاسی جلسوں میں لگانا شروع کیا. فرمایا جھگڑے کی کون سی بات ہے, تم مذہبی سمجھ کے لگا لو, ہم سیاسی سمجھ کے لگاتے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. تاجدار ختم نبوت آج زندہ. اصل مسئلہ ہے کیا بھائی اس نظام سے؟ بھائی صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام نافذ ہو جاتا ہے پھر امیر اور غریب کا, صاحب اقتدار بندے, حاکم اور محکوم کا لائف سٹائل ایک جیسا ہو جاتا ہے. اس چیز سے مسئلہ ہے, کیونکہ میرے کریم آقا نے جو طرز زندگی دیا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ فرماتے ہیں کہ خندق ہم نے دیکھا کہ جب حضور نے حکم فرمایا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشورے کے مطابق خندق کھودنا شروع کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں خندق کھودیں, کہتے ہیں مٹی کٹھی ہو گئی بہت ساری. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی ایک رسم پوری کر کے جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے, ایسے نہیں کہ ایک بار مٹی اٹھا کے رکھ دی کہ بھائی اب آپ لگے رہو, آپ کام کرتے رہو, ہم نے برکت کے لیے ابتدا کر دی, اب آپ جانو آپ کا کام جانے. ایسے نہیں, ایسے بھی نہیں کیا جس طرح آپ کی اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم, جیسا کیسا بھی ہے تو صحیح نا بھائی. اب پانی آ جائے پنڈی میں, پانی آ جائے بارش کا جناب لاہور میں, بڑے سے بڑی انہوں نے قربانی دینی کہ لمبے بوٹ پہن کے 2 فوٹو کھچوائے, انہوں نے کہا ہون باویں مرو تے باویں بچو, اپنا کام ہو گیا. اب آپ لگے رہو تاکہ پتہ چلے ہم آپ کے پاس آئے تھے, ہم نے فوٹو کھچوا لیا, اللہ خیر صلی اللہ. ایسی بات بھی نہیں کی, بلکہ رسول اللہ نے کیا کیا, صحابہ کہتے ہیں مزمل کی چادر اتاری اور اس میں مٹی ڈالی, گٹھڑی بنا کے رسول اللہ کندھے کے اوپر رکھ کے مٹی اٹھا رہے ہیں. ایک آدھی بار نہیں, بلکہ صحابہ کہتے ہیں اتنی بار مٹی اٹھائی کہ مٹی نے اڑ اڑ کے جب حضور کے بدن اقدس کے بوسے لیے تو اس مٹی کے اندر نبی رحمت کی شکم اطہر کی سفیدی چھپ گئی. نبی رحمت کام کر رہے ہیں غلاموں کے ساتھ, کام کرتے کرتے کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ آگے پتھر آ گیا بہت بڑا, ٹوٹ ہی نہیں رہا. نبی رحمت تشریف لائے, کدال اپنے ہاتھ میں پکڑی, فرمائے ادھر ہو جاؤ. رسول اللہ نے جس وقت جناب ضرب لگائی اور تکبیر کہی, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب حضور ضرب لگاتے تھے پتھر سے چنگاریاں نکلتی تھی, اور جو ہی چنگاری نکلتی تھی حضور کہتے تھے اللہ اکبر, اور پھر دوسری بار, پھر تیسری بار یوں ہی ہوا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 بار ہم نے عجیب چیز دیکھی,
یہاں سے چنگاریاں بھی اڑی اور آپ نے ہر بار اللہ اکبر کہا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی بار ضرب لگائی تو مجھے شام کے محل نظر آئے کہ اللہ نے میری امت کو وہاں تک حکومت عطا فرما دی. پھر جب میں نے اور ضرب لگائی تو میں نے دیکھا کیسر و کسرا کی حکومتیں بھی اللہ نے میری امت کو عطا فرما دی. پھر جب میں نے اور ضرب لگائی تو مجھے اور بھی علاقے نظر آئے جہاں تک میری امت کے غلاموں میری امت اور میرے غلاموں کو اللہ نے حکومت عطا فرما دی. کہتے پتھر ٹوٹے, اب پتھر ڈھیر لگے ہیں, پہلے مٹی اٹھائی تو پھر رسول اللہ پتھر اٹھانے شروع ہو. آپ ایمانداری سے بتائیں جس طرح کا لائف سٹائل غریب گزارتا ہے ایسا ہی ہمارے وزیر اعظم گزارے, صدر گزارے, آرمی چیف گزارے, چیف جسٹس گزارے, کیا پاکستان میں کوئی خودکشی کرے گا؟ 2019 کی رپورٹ ہے کہ 2019 کے اندر جو خودکشیاں رپورٹ ہوئی وہ 1600 جو رپورٹ ہوئی, جو نہیں ہوئی اس کا ایک حساب ہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں حضرت فاروق اعظم فرمائیں کہ دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مرے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے, اور حضور کی امت خود زہر کھا کے مر جائے, بچے روٹی مانگے ماں دے نہ سکے, بیٹا روٹی مانگے ابا دے نہ سکے, اور اولاد جناب اعلیٰ اس سوال کرے اور باپ اور ماں تنگ آ کے خود بھی مر جائیں اولاد بھی مار دے, کیا اس کا سوال حاکم سے نہیں ہوگا؟ ہولی ہولی بول رہے ہو. میں پارلیمنٹ تقریر کرنے دے نہیں آیا, میں اللہ دے گھر تقریر کرنا ہے جتے حاکم بھی آ کے سر سجدے چ رکھ, جتے اگر آرمی چیف بھی آئے گا تو سر سجدے چ رکھے گا, جتے چیف جسٹس بھی آئے گا تو سر جھکا دے گا. اس وڈے بادشاہ دے گھر آئے ہیں جن دی بادشاہی نو کدی زوال کوئی نہیں, اس مالک کی بارگاہ میں آئے ہیں جس کی بادشاہی ازل سے تھی ابد تک ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. او علامہ اقبال نے رحمہ بولے اجازت ہو تو پڑھ دو. بابا کہتا ہے اصل حکومت ہے ہی اللہ کی. یہ جو دنیا کے تم بادشاہ دیکھ رہے ہو, ایک آتا ہے اگلا چلا جاتا, وہ چلا جاتا ہے, پھر اگلا آ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, یہ بت ہیں. آزر کے بت جس طرح پرانا ہو گیا, وہ ٹوٹ گیا تو نیا آ گیا, وہ ٹوٹا تو پھر نیا آ گیا. یہ بت تراشے جاتے ہیں پھر توڑے جاتے ہیں, پھر تراشے جاتے ہیں پھر توڑے جاتے ہیں. یہ بت پہلے بنایا گیا, 26 سال کی محنت کر کے خان صاحب کا بت تیار ہوا, جب وہ گلے پڑ گیا تو اب اس کو توڑا جا رہا ہے, اب کوئی نیا بت گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر یہ جب گلے پڑے گا اس کو توڑا جائے گا, پھر نیا بت اور بنایا جائے گا. اقبال کہتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آزری, حکمراں ہے بس وہی باقی بتان